اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا۔ این الرجبیون، وہ رات آ گئی کہ جس رات پروردگار عالم اپنے اس خاص فرشتہ جس کا نام داعی ہے اسے آسمان پر حکم دیتا ہے کہ آواز لگاؤ اور پوچھو ہے کوئی جو میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا۔ آواز لگا کے کہو کہ بشارتیں ہیں ان کے لیے جو اس مہینے میں ذکر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں رجب کا مہینہ نصیب کیا۔ خدا سے دعا کرتے کہ ہمیں رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک رجب کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے کہ جو شخص ماہ رجب کو پالے اور اس کی ابتدا، اس کے درمیان اور اس کے آخر میں غسل کر لے تو اس طرح گناہ سے باہر آتا ہے جس طرح سے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ رجب کے مہینے میں جہاں استغفار بہت مہم ہے، جہاں پر روزے بہت مہم ہیں، جہاں پر صدقہ بہت مہم ہے، وہاں ایک اور عمل جو رجب کے مہینے میں بار بار آتا ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ رجب کا مہینہ خدا سے جڑنے کا مہینہ، رجب کا مہینہ ذکر کرنے کا مہینہ۔ رسول روایت کرتے کہ جو شخص ماہ رجب میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو خدا اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے اور بہشت میں اس کے لیے 100 شہر بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ کا 1000 مرتبہ پورے ماہ رجب میں۔ انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم سب اس ذکر کو پڑھ سکیں۔ رسول سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ جو ماہ رجب میں جمعے کے روز 100 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے لیے قیامت میں ایک نور ہوگا جو اسے بہشت میں کھینچ کر لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہم ان اعمال کو بھیج رہے ہیں اپنے ذات راہ کے لیے، اور جب روز قیامت محشور ہوں گے تو یہ عمل نور بن کے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ رجب کے مہینے کی جہاں دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جہاں پر ہم پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں کہ خدا ہمیں رغبت کرنے والوں میں شمار فرما۔ رجب کی ایک دعا میں بیان ہوتا ہے، مولا صادق سے روایت ہے، بابک مفتوح للراغبین، کہ جو مشتاق ہیں، جو رغبت رکھتے ہیں ان کے لیے تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی رغبت کو دکھانا ہے، اور یہ رغبت کو دکھانے کی، خدا کی طرف راغب ہونے کی بہترین شب لیلۃ الرغائب ہے جو اسی مہینے رجب کے پہلے جمعرات کو، پہلے شب جمعہ کو کہی جاتی ہے۔ اس رات کے اعمال میں اس رات کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے شمار گناہ بخشے جائیں گے، اور جو شخص اس لیلۃ الرغائب کی نماز کو پڑھے جب اس کی قبر کی پہلی رات آئے گی تو خدا اس نماز کا ثواب اس کے قبر میں بھیجے گا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے مومنات، یہ وہ رات ہے جس رات کو مادر امیر کائنات نے بھی یاد کیا تھا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کی وحشت اتنی عظیم ہے کہ ہم ایک میت کو قبر میں اتارنے کے بعد نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں، اور یہ لیلۃ الرغائب کی نماز، اس کا اجر یہ بیان ہوا جاتا ہے کہ اس نماز کا ثواب اس مومن کی قبر میں بھیجا جائے گا ایک خوبصورت شکل کے ذریعے سے، اور وہ خوبصورت وجود جو نماز کو ایک وجود ملے گا وہ اس مرحوم سے ایک فصیح زبان کے ساتھ بات کرے گا اور اس سے کہے گا کہ اے میرے دوست، تجھ کو بشارت ہو کہ تو نجات پا گیا ہے، ہر سختی سے، ہر مصیبت سے تجھے نجات مل گئی ہے۔ تو یہ مردہ کہے گا کہ تم کون ہو؟ خدا کی قسم میں نے تم سے بہتر چہرہ نہیں دیکھا تھا، تم سے زیادہ میٹھا کلام نہیں سنا تھا، تم سے اچھی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ تو وہ آنے والا نورانی وجود جواب دے گا کہ میں تمہاری وہ نماز ہوں جو تم نے فلاں فلاں رات، فلاں فلاں مہینے، فلاں فلاں سال، یعنی اس رجب میں لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی، اور آج میں تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہارا حق ادا کروں اور تمہاری مونس
اور تنہائی میں اس تنہائی میں تمہارا مونس بنوں، تمہاری وحشت کو دور کروں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو میں تم پر سایہ کروں گا روز قیامت۔ اللہ اکبر! وہ قیامت کی رات کہ جب انسان، وحشت قبر کی رات ہو، کہ جب انسان، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گھر تنہائی کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، اس تنہائی اور وحشت کے گھر میں لیلۃ الرغائب کی نماز مونس اور دوست بن کر آئے گی۔ اس نماز کے طریقے کے لیے بیان ہوتا ہے کہ شب جمعہ، جو پہلی شب جمعہ اس مہینے کی آئے گی، اس میں روزہ رکھنے کے بعد نماز مغرب کے پڑھنے کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، اور ہر 2 رکعت ایک ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ انا انزلنا، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے میں چلے جائے، پھر 70 مرتبہ سجدے میں کہے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سجدے سے اٹھے اور پھر 70 مرتبہ کہے اللہم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظیم، پھر سجدے میں جائے اور 70 مرتبہ کہے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور ان اعمال کو ختم کرنے کے بعد اپنی حاجت کو طلب کرے، پروردگار عالم انشاءاللہ اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ جب لیلۃ الرغائب کی رات آئے گی تو یہ نماز آپ تک پہنچائی جائے گی۔ خدا میں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اس نماز کو بجا لا سکیں۔ اور ایک اور عمل جو رجب کے لیے بہت، جس کی روایت آتی ہیں، وہ ماہ رجب کا عمرہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہے جب خدا کی طرف پلٹنا ہے، تو خدا کے گھر کی زیارت کرنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ خدا توفیق انشاءاللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ ایک رجب کا مہینہ ہو، کھانا خدا ہو، وہ جگہ ہو جو امام علی مولود کعبہ کا ولادت کا مقام ہو، خدا کا گھر ہو، ہم ان اعمال کو مسجد حرام میں انشاءاللہ بجا لائیں۔ پروردگار سے دعا کرتے کہ ہمارے تمام رجب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعين۔